والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. صدق الله العظيم. آپ کو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ قرآن کریم یہ محض ایک برکت حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، یا صرف مردوں پر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ایک طرز زندگی کو بتلاتی ہے، ایک دستور، ایک آئین، ایک قانون ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں قرآن کریم کے متعلق 4 عظیم فوائد کو بیان فرماتا ہے۔ دیکھو، قرآن کریم یہ ایک معجزہ ہے۔ عربی میں معجزہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا ہونا جو انسانی عادات کے خلاف ہے۔ جیسے سورج رات میں نکلتا ہے یا دن میں نکلتا ہے؟ دن میں نکلتا ہے۔ اگر یہ سورج دن کے بجائے رات میں نکل جائے تو انسانوں کو اس کا تصور نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسانوں کی سوچ اور نظریے کے خلاف ہو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ، لیکن یہ خاص ہے نبی کے ساتھ۔ اسی کو معجزہ کہا جائے گا جو نبی کو دیا گیا ہوگا۔ بہت سے لوگ ولیوں کی کرامات کو بھی معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا قطب ابدال ہو، بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں، ان سے الگ الگ کرامات ظاہر ہوتی ہیں، ان کو معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ معجزہ خاص ہے نبی کے ساتھ۔ نبی کے ذریعے سے کوئی اللہ تعالی خرق عادت چیز کو پیش کرے گا، وہی معجزہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزہ نبی کو کیوں دیتا ہے؟ بھئی ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی یہ نبی ہے، آپ اس کو مانو، اگر مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو جہنم ملے گی۔ اب کسی کی کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے کہ صاحب یہ نبی ہے تو کیوں، کیسے نبی ہے؟ لیکن انسانوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک دلیل دیتا ہے اپنے نبوت کو۔ آپ کسی بھی کورٹ میں جائیں، آپ کہیں کہ صاحب یہ لینڈ میری ہے، تو جج آپ کو پوچھے گا کہ صاحب آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ کی ہے، آپ پیپر دکھائیے اس کے۔ آپ کے والد کی تھی، یا آپ نے کسی سے خریدی ہے، یا آپ کو کسی نے گفٹ کی ہے، کوئی تو لاجک ہوگا نا کہ یہ زمین آپ کی ہے۔ اسی طرح لوگ نبی سے پوچھتے تھے کہ میاں آپ نبی ہو، کوئی دلیل تو لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کرتا ہے، اور معجزہ اس دور کا جو رواج ہوا کرتا تھا، اس رواج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ معجزہ دیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے دور میں جادو ٹونے کا بڑا چلن تھا۔ ہر آدمی، ہر گھر میں جادوگر پیدا ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادوگر حیران رہ گئے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی چیزیں ظاہر کی کہ جادوگروں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ 70,000 جادوگر یہ کہنے لگے کہ ہاں، موسیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ جادو نہیں ہے، بلکہ جادو سے بھی کہیں زیادہ اوپر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. دیکھو ہم عربی نہیں جانتے، آپ عربی زبان کے نکات سے واقف نہیں ہو، اس لیے قرآنی آیات کا وہ اثر جو اہل عرب کے اوپر پڑتا تھا وہ شاید اس کا تصور آپ اور ہم نہیں کر سکتے. اس وقت دور تھا علم کا، شعر و شاعری کا، فنون کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی عجیب و غریب کتاب اتاری کہ سارے عرب جو ہیں وہ حیران ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں. اس لیے کبھی کہتے تھے کہ صاحب ان کے کوئی استاد ہے جو رات میں پڑھاتے ہیں، یا یہ کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر کے لاتے ہیں. ایک بہت مشہور شاعر تھا لبید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے شعر کو پسند فرماتے تھے. اس نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہے: الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل. وہ کہتا ہے لبید کہ اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز باطل ہے، کسی میں کوئی دم نہیں ہے صاحب. وہ سورج بھی نکلتا ہے صبح میں تو شام میں چلا جاتا ہے. اب ٹارچ لے کے ڈھونڈو گے تو سورج بھی نہیں دکھائی دے گا. اور دنیا کی ہر نعمت ایک دن ختم ہونے والی ہے. کسی کی حکومت ہو، بادشاہت ہو، سلطنت ہو، سب کو ایک دن ختم ہونا ہے. اور دنیا کی جتنی عیش و عشرت ہے لوگوں سنو، وہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور دنیا کا جتنا عیش و آرام ہے اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ تمہارے نیک اعمال باقی رہیں گے اور اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو یہ اس طرح کے وہ اشعار کہا کرتے تھے. اور بہت مشہور شاعر تھے عرب کے. بیت اللہ کے پردے پر ان کی شعروں کی تختی کو لٹکا دیا جاتا تھا. اتنی ان کا مان سمان تھا اس دور میں. جب اللہ کا کلام نازل ہوا تو ان سے کہا گیا بھائی لبید اب تو شعر کہو. انہوں نے کہا محمد جس کلام کو لے کر کے آئے ہیں اس کے سامنے سارے دنیا کے اشعار فیل ہو جاتے ہیں. کیا شعر کہے جائیں. کافر کہا کرتے تھے صاحب آپ تو خود بنا کر کے لاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری پہلے، کہا اے نبی ان سے کہیے کہ اگر آپ خود بنا کر کے لاتے ہیں تو یہ بھی تو لا سکتے ہیں بنا کر کے. تو لائن قرآن جیسی 10 آیتیں بنا کر کے لائیں. اب صاحب 10 آیتیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑیے چلیے ان سے کہیے ایک سورت لے کر کے آئیں. اگر محمد اپنی طرف سے لا رہے ہیں تو وہ تو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، نبوت دی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ بھی بنا کے لیا. اگر یہ انسان کا کلام ہے تو لاؤ تم بھی بنا کر کے. اس کے بعد قرآن نے کہا اچھا چھوڑو ایک آیت تو لے کر کے آؤ. 1400 سال ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام پر نازل ہوئے. دنیا قاصر ہے، مجبور ہے، معذور ہے کہ اللہ کے کلام جیسی کوئی ایک آیت بھی اس دنیا کا کوئی بھی قوم یا کوئی بھی آبادی پیش نہیں کر پاتی. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس. خطاب لوگوں سے، مسلمانوں سے نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا المؤمنون، بلکہ عام اعلان ہے. قرآن کی ہر آیت کا مخاطب جس طرح آپ اور میں ہیں، اسی طریقے سے اس
کائنات میں اس روئے زمین میں رہنے والا پیدا ہونے والا ہر شخص ہے، وہ اس کو مانے یا نہ مانے یہ اس کا ہیڈک ہے۔ میں اسی لیے ایک بات کہتا ہوں کہ مندر میں جو پنڈت گھنٹا بجا رہا ہے وہ بھی اللہ کے کلام کا مخاطب ہے، اس سے بھی خدا کہہ رہا ہے یا الناس میں وہ بھی شامل ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اور کس دور میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نصیحت بتلا رہا ہے؟ جس دور میں انسانیت کے تمام مراتب کو پیروں تلے رون دیا گیا تھا، جب نہ عورت کی عزت تھی، نہ باپ کی عزت تھی، نہ ماں کی عزت تھی، پوری دنیا جانوروں سے نیچے آ کر کے زندگی گزار رہی تھی۔ اس دور میں ایک بنجر زمین پر گویا کہ قرآن کی آیت اتر رہی ہے اور لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ سنو، یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ جب کوئی زمین بنجر ہو جاتی ہے نا تو اس میں فصل بہت مشقت کے بعد پیدا ہوتی ہے، کئی کیمیکل ڈالو بہت سی مرتبہ تو ہوتی ہی نہیں۔ اتنا بھیانک استھتی میں معاشرہ پہنچ چکا تھا کہ پھر اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ سنائیے ان کو پڑھ کر کے، اے لوگوں سنو، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے۔ نصیحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں جتنی آیات یا جتنے قصص یا جتنے واقعات، چاہے وہ عقائد کی قبیل سے ہو یا اعمال کی قبیل سے ہو یا کسی بھی زندگی کے نظام کی قبیل سے ہو، ان سب کا اطلاق نصیحت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک عدل کا نظام سمجھاتا ہے، سب سے عمدہ نصیحت۔ دنیا میں اگر چین کے ساتھ میں جینا چاہتے ہو تو عدل کے نظام کو مضبوط کرو، انصاف کرو لوگوں کے بیچ میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہارے اللہ کے نزدیک کامیاب ترین انسان وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ ہے رسی مضبوط۔ آپ کی برادری کیا ہے؟ آپ سید ہو، قریشی ہو، انصاری ہو، دولت مند ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اعمال کے ساتھ آؤ گے تو اللہ کے نزدیک حیثیت ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ اولو العزم نبی ہیں، اس روئے زمین پر 900 سال سے زائد انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا، نبی کا بیٹا نبی پر ہی ایمان نہیں لایا۔ اب جب اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو باپ ہوتا ہے، تو کہنے لگے اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی میں کشتی میں سوار کر لوں تاکہ یہ آپ کے عذاب سے بچ جائے۔ قرآن کو پڑھو، اللہ تعالیٰ غضب میں آ گیا اور فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح، جن لوگوں نے اللہ کے نظام سے بغاوت کی ہے ان کے بارے میں ہم سے بات چیت مت کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے یقیناً، میں ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا، یقیناً یہ لوگ
اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، غرق ہونے ہی والے ہیں۔ 3 حصر کے کلمات اللہ تعالیٰ نے آیت میں شریک کیے ہیں۔ جیسے انگلش میں کوئی چیز کہی جاتی ہے نا تو اس کے لیے آتا ہے یو ہیو ٹو گو، یعنی آپ کو جانا ہی ہوگا، انیواریہ ہے، کمپلسری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں کل ضرور دلی جاؤں گا، کیا مطلب؟ یہ بھی بول سکتا ہے آدمی کہ میں کل دلی جاؤں گا، لیکن اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 حرف تاکید استعمال کیے ہیں، ان بھی لایا، ضمیر بھی لایا، پھر مغرقون بصورت اسم بھی لایا، کہا کہ نو، پہلے تو اللہ کا جو لہجہ ہے وہ تلخ ہے۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ قرآن کے اسلوب کو سمجھیں گے، اللہ کا لہجہ تلخ ہے۔ اسی وجہ سے تو جب قیامت میں اللہ کا دربار لگے گا، سارے انسان جمع ہوں گے اور سورج یہ جو آج ہزاروں کلومیٹر دور ہے وہ انسان کے سر کے اوپر ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ میاں کسی طریقے سے یہ دن ختم ہو، حساب کتاب ہو، جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جائے، کم سے کم یہ دن تو ختم ہو۔ ایک گروپ بنے گا، وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گا، پھر وہ ہوتے ہوتے آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر آئے گا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ سے کہیے کہ بھئی حساب و کتاب کو شروع کر دیا جائے۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے صاحب میں نہیں جاؤں گا، اگر مجھ سے سوال ہو گیا کہ صاحب تم تو اپنے بیٹے کی بخشش مانگ رہے تھے، حالانکہ وہ تم پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے نظام پر ایمان نہیں لایا، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ دیکھو ایک نبی ہے جو 900 سال جس نے اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کیا، لیکن خدا کا جو نظام عدل ہے اس سے جو بھی ٹکراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرے کر دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے، کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بہت بڑے عراق کے بتوں کے تاجر تھے، جتنے بت بنتے تھے عراق میں اس کے سب سے بڑے بیاپاری تھے۔ انہوں نے بھی دعا کی، اللہ نے کہا نہیں آپ دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہمارا نظام عدل ہے اس کے خلاف یہ چیز ہے کہ جو آدمی ہمارے اوپر ایمان نہیں لایا اس کے ساتھ میں کسی طریقے کا احسان کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو یا چاہے وہ نبی کے والد ہو۔ جب نبی کے بیٹے اور نبی کے والد کے ساتھ خدا کا یہ نظام ہے تو بتاؤ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ ہے اللہ کا نظام عدل، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ چاہتے تھے کہ چچا کسی طریقے سے کم میرے کان میں کلمہ پڑھو، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی۔ کان لگا دیے کہ صاحب بس ایک مرتبہ بول دو میں قیامت میں کھڑا ہو جاؤں گا، اے اللہ محمد گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے تیرا اعلان کیا تھا روئے زمین، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ قرآن اتر گیا، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت۔ آپ کا کام تو صرف راستہ دکھا دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوتے تھے، لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، اتنا پریشان ہوتے تھے کہ اللہ جبریل کو بھیجتا تھا کہ صاحب جاؤ اور کہو ان سے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا ان کے ایمان لانے یا ایمان نہ لانے کا، آپ نے تو دعوت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچا دیا، اب آپ ہٹ جائیے، جو ایمان لائے گا اس کے لیے جنت ہے اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے جہنم۔
شروع سے میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ خدا کا نظام عدل کیا ہوتا ہے۔ آپ تصور کرو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک عن النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ دنیا حیران اور پریشان ہے کہ یہ عجیب دین ہے۔ جتنے بھی لوگ وہ بیٹھتے ہیں ترازو لے کر کے، ہیومن رائٹس کے ترازو لے کر کے بیٹھتے ہیں نا، وہ بھی سب بوکھلائے ہوئے ہیں کہ یہ تو عجیب و غریب نظام ہے عدل کا۔ اس روئے زمین کا سب سے عظیم انسان، اللہ کا سب سے محبوب ترین پیغمبر، اور جتنے دنیا میں انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کے سردار اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ محمد بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے اگر تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ پیغام دیا گیا امت کو کہ سنو، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ آپ سید ہو، آل رسول ہو تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ بتیرے پیدا ہوئے ہیں، مر گئے ہیں، توفیق نہیں ہوئی تو جنت نہیں ملے گی۔ آپ دولت مند ہیں، کسی اونچے خاندان سے ہیں، آپ بہت بڑے اللہ والوں کی اولاد ہیں اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ قبر میں سوال ہوگا، اگر جواب دو گے تو جنت ملے گی، ورنہ کتنے بڑے چودھری ہو، فرعون بھی آیا تھا، قارون بھی آیا تھا، نمرود بھی آیا تھا، سارے چلے گئے۔ اللہ نے ان کی لاشوں کو بھی رکھ رکھا ہے، قیامت تک عبرت کی نشانی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کے عدل کا نظام ہے۔ اپنے چچا کو کہتے ہیں یا عباس انقذی نفسک عن النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ یہ وہ جملے ہیں جو امت کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کی نصیحت کو سنو اور اس نظام عدل کو پہچانو۔ اللہ کے نظام عدل سے جو بھی ٹکراتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور یہی اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہاں پر کوئی دو لاز نہیں ہے کہ امیروں کے لیے کوئی اور قانون، غریبوں کے لیے کوئی اور قانون۔ ایک بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کیوں یہاں آئے ہو، اتنی مشقت کی ہے، آپ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ تو گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، کیا گھر میں نہیں دیکھے گا وہ آپ کے سجدوں کو؟ اس نے آپ کو کیوں کہا؟ ایک کامن سینس، ثواب کو چھوڑ دو، افضلیت کو چھوڑ دو، عظیمت کو چھوڑ دو، اس کو ایک طرف رکھو۔ میں آپ کو ایک دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ مسجد میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں کیوں بلایا؟ مسجد میں آنے کے اجر و ثواب کو کیوں بڑھا دیا؟ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اجر و ثواب کو کیوں بڑھا دیا؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی لاجک ہوگا نا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کو بول دیا کہ بھئی مسجد میں چلے آؤ، لوگ چلے آئے۔ یہ بھی دیکھو نظام عدل ہے۔ اللہ نے مسجد میں بلایا اور کہا کہ سب لوگ آؤ، مؤذن سے کہا کھڑے ہو، آواز لگاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے لوگو آؤ نماز کی طرف، اے لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن سے کہا 5 مرتبہ لوگوں کو بلاؤ۔ قرآن میں کہا گیا جب نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، سب چیزیں بند کر دو اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، لپکو، چلو۔ اور پھر کہا گیا کہ سب لوگ ایک صف میں کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلی صف سیدوں کی ہے، دوسری قریشیوں کی ہے، تیسری انصاریوں کی ہے، چوتھی مالداروں کی ہے، 5ویں حاکموں کی ہے، کچھ نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو۔ اور کہا گیا کندھوں سے کندھا ملاؤ، اگر نہیں ملاؤ گے تو شیطان بیچ میں چلا جائے گا۔ ایک امام کو کہا گیا کہ نماز پڑھاؤ انہیں، ایک ساتھ رکوع کرو، ایک ساتھ سجدہ کرو، ایک ساتھ قیام کرو۔ اللہ کے نظام کو سمجھو کہ تم میں افضلیت خاندان اور برادری دولت کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک افضلیت صرف اور صرف اعمال کی بنیاد۔ حج میں بلایا گیا،
سب آپ دیکھیے گا دنیا کے بڑے بڑے چودھری گھومتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سے ملک کا صدر ہے اور کون سی فیکٹری کا مالک ہے اور کون سے علاقے کا چودھری ہے، کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ ایک لباس میں سب کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ چلو ننگے سر عرفات میں آؤ، حج کرو۔ اللہ کا نظام عدل دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ لائف سٹائل ہے، یہ دنیا کا قانون، یہ خدا کا قانون ہے دنیا کے لیے، اس قانون پر عمل کرو گے تو دیکھو کتنی کامیابی ہے۔ آپ اسلام کے علاوہ دیکھو لوگ کیسے ذات میں لڑتے ہیں۔ آج دلتوں کی کیا صورتحال ہے اس دیش کے اندر، آپ کو پتہ ہے؟ آپ دیکھو ہیومن رائٹس کے آنکڑے دیکھو جا کر کے، ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ پنڈت، برہمن، ٹھاکر، کیا نظام! اسلام ان سب چیزوں کو ختم کرتا ہے۔ بلال حبشی کو بنا دیا مؤذن، جن کے خاندان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قبیلے سے آتے کیا تھے۔ اس لیے خدا کے نظام عدل کو سمجھو، اور یہی موعظہ ہے، سب سے عظیم نصیحت اللہ کا نظام عدل ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ کل بھی آگے بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔